درود شریف پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك. اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله يا رب زدني علما. دوستو بزرگو، آج کے سبق کا درس کا حاصل ہے مالک یوم الدین۔ تو چاچا کی مان لیا کر یار۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگو، آج کے درس کا ماحصل ہے مالک یوم الدین۔ مالک یوم الدین، جب آپ نماز میں کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ پاک جل مجدہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی اور ثنا بیان کی۔ دو چیز سمجھ لیجئے، ایک ہے تحمید اور ایک ہے علمی طور پر تمجید۔ تحمید بھی بولتے ہیں اللہ کی ثنا کو اور تمجید بھی ہے اللہ کی ثنا، لیکن بزرگان دین اکابر اولیاء اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان لوگوں نے بہت لطیف فرق کیا ہے۔ تحمید اللہ کی وہ تمام کی تمام صفات کہ جن صفات کا تعلق ہے جمال سے، یعنی اللہ کی وہ صفات جمالیہ جن صفات کا تعلق ہے اللہ کے جمال سے، اس پر جو بندہ تعریف کرتا ہے اللہ کی تو اس کو کہا جاتا ہے تحمید۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادھر دیکھیے ادھر نہ دیکھیے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تحمید۔ یعنی اللہ کے صفات جمال پر جب اللہ کی تعریف ہوگی تو اس کو کہا جائے گا تحمید۔ اور اللہ کی ایک صفت صفت جلال ہے، اللہ کی ایک صفت صفت جلال ہے۔ جب صفات جلال پر اللہ کی تعریف کی جائے گی تو اس کا تعلق ہوگا تمجید سے، اس کا تعلق ہوگا تمجید سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تعریف کی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کا تعلق ہے تحمید سے یعنی صفات جمال سے۔ اور مالک یوم الدین میں جو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اس تعریف کا تعلق ہے رب العالمین کی صفت جلال سے۔ ایک بات یہ سمجھ لیجئے،
دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم مالک ہیں روز جزا کے، مالک ہیں روز جزا کے۔ ایک بہت بڑے اعتراض کا اللہ پاک نے جواب دے دیا۔ یہاں اللہ پاک یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے۔ اب چار حال سے خالی نہیں، ایک انسان یہاں بھی خوش ہے، بہت زیادہ یہاں خوش ہے، اور آخرت میں بھی خوش ہے رہے گا، اللہ اس کو خوش کر دیں گے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں اس کو بہت اچھی خوشی زندگی ملی اس کو، اور آخرت اس کی تباہ و برباد ہے۔ دو شکل ہوئی، ایک انسان کی نہ تو دنیا اچھی ہے اور نہ اس کی عقبہ اچھی ہے، اور ایک انسان وہ ہے جس کی دنیا پراگندہ ہے، بکھری ہوئی ہے، لیکن آخری آخرت اس کی 100% جی اچھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی میں ایک روایت ہے، اس روایت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات بنیادی سمجھ لیجئے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یا سوال آتا ہے ان کے ذہن میں، یا ہم سے پوچھتے ہیں یا کسی علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ وہ جتنی بھی نیکیاں ہو سکتی ہے ایک بشر یعنی انسان کے حد امکان میں اتنی نیکیاں کرتا ہے وہ، لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص بالکل ہی نکما ہے، نکٹو ہے، لیکن وہ زیادہ خوش ہے اور یہ نمازی بڑا پریشان ہے۔ ایسا پوچھتے ہیں لوگ، یا یوں کوشچن کر لیتے ہیں لوگ کہ مولانا مسلمان اس وقت پوری دنیا میں صرف اور صرف اللہ کو ایک ماننے کی بنیاد پر اور رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم کرنے کی بنیاد پر حلال سے بچتے ہیں، تنگی میں مبتلا ہے، حلال کو استعمال کرتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں اس لیے تنگی میں مبتلا ہے، اور دوسرے لوگ حلال حرام کا خیال ہی نہیں کرتے، نہ اللہ کو مانتے نہ رسول کو مانتے، خوب خوش ہیں مولوی صاحب۔ تو جب ہم اللہ کو مانتے ہیں تو خوشی ہم کو ملنی چاہیے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ دنیا خوشی کی جگہ، یہ دنیا خوشی کی جگہ، جزا و سزا کی جگہ ہے ہی نہیں، دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے، جزا کی جگہ، سزا کی جگہ اللہ نے آخرت کو متعین کیا ہے۔ یہ تو عین ممکن ہے کہ ایک انسان ماں کی پیٹ سے جنم لینے کے وقت سے قبر کے گود اور آغوش میں جانے تک پوری زندگی اس کی بلاؤں میں، مصیبتوں میں، تکلیف میں، آزار میں، پریشانی میں ایک دم مبتلا ہو، یہ عین ممکن ہے۔ لیکن مرنے کے بعد ایک دم سے ایسے مقام پہ جائے گا کہ دنیا تصور نہیں کر سکتی۔ اب سنیے ترمذی کی روایت، حدیث کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن دو شخص کو اپنے حضور میں حاضر فرمائیں گے، ایک پرنس ہوگا، شہزادہ ہوگا، بہت خوشی میں اس کی زندگی گزری ہوگی، ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا اس وقت سے لے کے قبر میں جانے تک دکھ، درد، الم، مصیبت، پریشانی، تکلیف، سر میں درد بھی نہیں ہوا، چھینک تک نہیں آئی اس کو، جی ایک دم خوش خرم زندگی گزری ہوئی ہوگی، لیکن اس سے اللہ ناراض ہوں گے، اس سے اللہ ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، ادھر آ جائے گا قریب، اللہ فرشتے سے فرمائیں گے کہ اس کو لے جاؤ جہنم کے اندر،
فغمسہ غمسۃ واحدہ، گلاس میں ایک دفعہ انگلی ڈال کے نکال لیجئے، اس کو عربی میں بولتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈبو دیا اور نکال لیا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرمائیں گے اس کو لے جاؤ اور جہنم کے اندر ایک دفعہ یوں ڈالو اور نکال لو، فرشتے لے جائیں گے۔ اچھا، یہ وہ آدمی ہے جس کی پوری زندگی خوشی میں گزری ہوئی ہوگی، فرشتے لے جائیں گے اس کو جہنم میں یوں ڈال لیں گے اور نکال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ عرش کے پاس اس کو لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے پوچھیں گے، اس پرنس سے، شہزادے سے، خوش خرم میں زندگی گزارنے والے سے، کہ حل رأیت خیرا قط، تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی، خوشی تجھے ہوئی؟ حدیث میں ہے، کہے گا واللہ ما رأیت خیرا قط، اے اللہ تیرے جاہ و جلال کی قسم، تیرے عزت و کبریائی کی قسم، رب ذوالجلال تیری عظمت شان کی قسم، جب سے میں دنیا میں پیدا ہوا تھا اور موت آئی تھی اس وقت تک کبھی مجھے کوئی آرام ہوا ہی نہیں، حالانکہ پوری زندگی عیش و عشرت میں گزری تھی، راحت میں گزری تھی، ظاہری تعیش تھا، نعمتوں میں غرق تھا، لیکن یہ اللہ کے سامنے اللہ کے چہرے کی قسم کھا کر کے کہہ دے گا کہ کبھی مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ اور سنیے، ایک بالکل فٹیچر حال آدمی، بالکل کنگال جس کو بولتے ہیں، روٹی قاری صاحب کے یہاں کے کھا لیتا تھا، کپڑے نہیں بنتے تھے تو امین بھائی سے بولتا تھا یار کسی خان صاحب سے ایک جوڑا دلوا دو جی، رات میں قاری صاحب کی مسجد کے آگے صحن میں ٹھٹھرتا ہوا صحن پہ سو جایا کرتا تھا، اذان ہوتی تھی اس سے پہلے ہی وضو کر کے مسجد میں صف اولا میں آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا، روٹی ادھر کھا لی، کپڑے ادھر پہن لیے جی، نہ بیوی نہ بچے نہ یہ نہ وہ، یعنی دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن تھا سہولت، ایک چیز تھا، اس کے دل میں اللہ تھا، اس کے دل میں اللہ کی کبریائی تھی، اللہ کی عظمت تھی، خدا کی وحدانیت تھی، اللہ رب العالمین کی سطوت و قدرت تھی، اللہ کے ذات کا یقین تھا، پوری زندگی کبھی چین سے نہیں گزری اس کی۔ حدیث میں ہے کہ رب اشعث اکبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، یہ مسلم میں روایت ہے کہ یہ آدمی ایسا تھا کہ اگر کسی کے جسم اس کا بالکل گندا حال کہ کسی آدمی کے صف میں ساتھ ساتھ کھڑا ہو جائے تو ڈرے تجھے کوئی کپڑا مپڑا نہیں ملتا یار، صابن وابن نہیں ملتا، تھوڑا غسل کر کے آیا کرو یار، اتنا قریب کھڑا ہو جائے، تھوڑا دور کھڑا رہا، جسم سے تیرے بدبو آ رہی ہے، کوئی خیال ہی نہیں کرتا، آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے بس ادھر صف اولا میں، اتنا گندا آدمی تو ادھر کیوں نہیں کھڑا ہوتا یار؟ بیچارہ سن لیا، مدفوع بالابواب، کسی کے دروازے پہ چلا جائے کچھ مانگنے کے لیے، ابے داڑھی رکھے ہوا ہے چہرے پر، شرم نہیں آتی؟ داڑھی بھی پک گئی یار، لوگ مانگتے ہیں دروازے کے سامنے کھڑے، چل پیچھے کھٹ، چل رک یہیں پر میں تجھے روٹی لا کے دیتا ہوں، ادھر کیوں آ کے کھڑا ہو گیا؟ سن لیا، مدفوع بالابواب، لیکن اللہ کے پاس اتنا اونچا مقام ہے اس کا کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ اگر یہ کوئی بات چڑھ کر کے اللہ پہ قسم کھا لے تو اس کی بات رب ذوالجلال ٹالیں گے نہیں، سورج کو ٹال دیں گے، چاند کو ٹال دیں گے، لیکن اس کی بات کو نہیں ٹالیں گے اللہ پاک، اس کی بات کو کبھی، میں نے اس کی ایک مثال کبھی دی تھی آپ کو، رمضان المبارک کا دن ہے، حضرت بلال حضور کے پاس موجود ہیں، سحری میں آپ نے کھجور تناول فرمایا تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ صبح صادق ہو گئی، تو حضور تو صاحب وحی ہیں، آپ کو جبرائیل بتاتے تھے کہ صبح صادق ہے یا نہیں، آپ نے ایک کھجور کھا لیا، پھر دوسرا اٹھایا، پھر حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کھجور کھایا، صبح صادق تو طلوع ہو گئی، آپ نے کچھ نہیں کہا، تیسری دفعہ حضرت بلال نے کہا واللہ یا رسول اللہ قد طلع الفجر، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صبح صادق ہو گئی، تو حضور نے کھجور نکال کے الگ کر دیا، کہا بلال میں صاحب وہی ہوں، مجھے پتا ہے صبح صادق تو نہیں ہوا تھا، لیکن تو نے اللہ کی قسم کھا لی ہے تو اب طلوع فجر ہو چکا ہے، یہ ہے ایمان بلال کا۔ اچھا بھیا، لیکن پوری زندگی حضرت بلال کا
लिखा है बुजुर्गों ने कि जबल अबी कुबैस पर एक झोपड़ा था, बस जबल अबी कुबैस मक्का में है ना, जहां आपने 7 को 2 टुकड़े किए थे जिस पहाड़ी से, उसी पहाड़ी पर हजरत बिलाल का एक झोपड़ा था, जिसको बॉम्बे वाले बोलते जुग्गी जी, एक जुग्गी सी थी। लेकिन अर्श पर पांव की आवाज और रसूलुल्लाह को कह रहे हैं वल्लाहि क़द तलाल फज्र, तो आपने फजूर निकाल के अलग कर दिया। तो दोस्तों, मुमकिन है कि एक इंसान की दुनिया बहुत ऐशो इशरत की हो और आखिरत बर्बाद हो जाए। दूसरा एकदम कल्लाश था, वो अल्लाह के पास आएगा, अल्लाह पाक कहेंगे जरा जाएगा, अल्लाह कहेंगे फरिश्ते जिब्राइल इसको ले जाओ जरा, और जन्नत में दाखिल नहीं करना, एक दफा डुबा करके निकाल लेना। वो ले जाएंगे जन्नत में, यूं दाखिल करके यूं निकाल लेंगे। वो अब आएगा अल्लाह के पास, अल्लाह पूछेंगे हल रअयत बूसन कत्तु, क्या तूने कभी कोई तकलीफ देखी? हालांकि पूरी जिंदगी उसकी तकलीफ ही में थी। वो अब अल्लाह की कसम खाएगा वल्लाहि मा रअयतु बूसन कत्तु, ऐ अल्लाह तेरे जाहो जलाल की कसम, कभी मुझे कोई तकलीफ हुई ही नहीं, कोई तकलीफ। तो मालूम ये हुआ कि दुनिया में खुश रहना ये दलील कबूलियत नहीं है, और दुनिया में परेशानियों में मुब्तला रहना दलील मरदूदियत नहीं है कि आदमी मरदूद है वो मकबूल है, ये मरदूद, बल्कि ऐसा भी हुआ है, कुरान खुद कहता है कि अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातीकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा वज़र्रा वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नसरुल्लाह। रसूल तक ने कह दिया भाई इतनी परेशानियां आ गई, अब अल्लाह की मदद कब आएगी? तो मालूम ये हुआ कि दुनिया जो है ये दुनिया जाए अमल है, जाए जजा, और यहां की खुशी को देख करके फैसला कर देना कि मकबूल, ये भी गलत, और यहां की तकलीफ को देख करके फैसला कर देना कि ये मरदूद, ये भी गलत, बल्कि इसके अपोजिट है। दुनिया अल्लाह ने अपने महबूब लोगों में सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दिया है, लेकिन साफ कह दिया कि हाजा अक़ाउना फमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब, ये सब कुछ जो मैंने दिया है इसको रखिए या खर्च कीजिए, अल्लाह हिसाब नहीं लेंगे, अल्लाह हिसाब। तो दोस्तों को तो कम दी, और दुनिया में जितने बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम है या दुश्मन रब हैं, उनको अल्लाह ने दुनिया दबा करके दे दी, दुनिया उनको दबा के दे दी। तो अल्लाह ताला यहां ये फरमा रहे हैं कि हम जजा का दिन मैंने रखा है क़यामत का दिन, दुनिया में जजा नहीं है। इसलिए मुतालबा करना कि दुनिया में इंसान बदमाशी करता है, इस्लाम के खिलाफ करता है या इस्लाम की हिमायत करता है, हिमायत करने वाले को मिल जाए और मुखालफत करने वाले को सजा मिल जाए, ये मुतालबा भी अल्लाह की थिंकिंग और अल्लाह की थ्योरी और फितरत के खिलाफ है, उसके क्या है खिलाफ है। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमा दिया कि मुझे अल्लाह के रास्ते में इतनी तकलीफ दी गई, मालम यूजी अहद, किसी को इतनी तकलीफ नहीं दी गई जितना मुझे तकलीफ दी गई और जितना सताया गया। फिर हुजूर ने फरमाया अशद्दुन्नास बलान अल अंबिया फल अमसल सुम्मल अमसल, जो दुनिया में जितना अल्लाह का मुकर्रब होगा उतना अल्लाह उसको इस दुनिया में रगड़े में रखेंगे, ताकि वो अल्लाह की याद में लगा रहे, गिरगिराता रहे, बिलबिलाता रहे। हम चाहते हैं कि इसको बिलबिला के अपने से जोड़ के रखें और दूसरे को गफलत में डाल करके अपने से तोड़ करके रखें। समझ गए दोस्तों? तो दुनिया जाए जजा नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह जल्ल मजदहू कभी इस दुनिया में ईमान वाले को कभी कोई गुनाह हो जाए तो उसको झटका दे देते हैं। झटका क्यों देते हैं? ताकि ये सुधर जाए और आखिरत इसकी बर्बाद न हो। एक जगह कुरान में अल्लाह ने कहा है ना, वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। हम कभी कभी आखिरत से पहले अपने लोगों को दुनिया में भी हिला देते हैं। क्यों हिला देते हैं?
تاکہ یہ غفلت میں پڑے نہ رہ جائیں اور یہ لوٹ کر کے آ جائیں اللہ کی طرف. کیوں؟ دوسروں لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. سن لو، اپنوں کو تو میں دیتا نہیں ہوں دنیا، لیکن غیروں کا حال یہ ہے کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، دنیا کی ہر نعمت کا دروازہ میں نے کھول دیا. مال بھی اس کو میں نے دیا، صحت بھی دی. پیسہ خرچ کر کے صحت کو معصیت میں خرچ کرتا ہے جی. ہاضمہ بھی پیٹ کا صحیح ہے، خوب کھاتا ہے دبا کر کے. نیند بھی دبا کے آتی. وہ یہ سمجھتا ہے دیکھو یہ مولوی ملا لوگ ترس رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں مسجد میں، تو خوب موج میں ہوں. اللہ کہتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو کچھ میں نے دیا اس میں یہ خوب مست ہو جاتا ہے. اخذناہم بغتۃ، ہم اچانک پکڑ لیتے ہیں. فاذا ہم اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبصرون. وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ جاتا، تکتا کا تکتا رہ جاتا. ارے سیکنڈوں میں اتنا بڑا حادثہ تصور میں بھی نہیں آتا. تو دوستو، دنیا جائے عمل ہے، دنیا معیار نہیں ہے کسی کے اچھی ہو جانے کی بنیاد پر کہ یہ مقبول ہے، اور اگر نہ ملی تو یہ بھی دلیل نہیں ہے کہ یہ مردود ہے. ایسا اگر ہوتا دوستو تو ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر اللہ کبھی نہ بڑھواتا. 2 مہینے بخاری شریف کی روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 2-3 چاند میں نے دیکھ لیے کہ ہمارے گھر میں آگ ہی نہیں جلی، بس ہمارا گزر کھجور. اور ایسا ہے اس مجمع میں کوئی، وہ حمالی بھی ہے تو وہ بھی 2 دن کے بعد روٹی کھاتا ہے. کراچی دربار میں جا کے بریانی مار دیتا ہے. اور امام الانبیاء کے گھر میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلی. تو کیا خیال ہے آپ کا، محبوب تھے یا مقبول تھے؟ جی بولیے رفیق، زور سے بولیے. ہاں، محبوب بھی تھے، مقبول بھی تھے. اور اگر خدا نہ کرے کوئی ساتھی، اللہ نہ کرے کسی تنگی میں مبتلا ہو جائے اور چلہ میں بھی چلا جائے اور چلہ سے واپس آئے تو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، ارے دیکھ بیوقوف کہیں کا، یہ کس حدیث میں، کس قرآن میں بیوی بچے کو چھوڑ کر کے بھوک مار کر کے چلا گیا تو تبلیغ کے اندر، یار دیکھ مصیبت آ جائے تیرے اوپر. لوگ تانے دینے لگتے ہیں. تو یہ تانا دینا صحیح ہے غلط ہے؟ جی تانا دینا صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. ایک بات سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی تجھے محبت ہے مجھ سے؟ فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں اللہ کے رسول، سب کچھ فدا کر دوں آپ پر. فرمایا سن، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو تیری طرف بلا اب اس طرح آئے گی جیسے پانی اوپر سے ڈھال کی طرف آتا ہے. یعنی اپنے آپ کو بلاؤں کے لیے تیار رہو. اور سن لیجئے، بلا اس لیے آتی ہے کہ مومن کو اونچا چڑھا دے، یا مومن نے دعا مانگی ہے تو وہ دعا کو قبول کرا دے. موسیٰ کلیم جا رہے ہیں، میں نے سنایا ہوگا کبھی آپ کو، دیکھا کہ ایک شخص درخت سے گر کر کے ایک جسم کی ہڈی عضو ٹوٹ چکی ہے اس کی. وہ سسکتا تو ہے، سہرتا ہے، جنبش ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ چھپکلی اس کے گوشت نوچ رہی ہے، لیکن بھگا نہیں سکتا. اژدہے آ رہے ہیں اور اس کے گال کو کاٹ رہے ہیں، آنکھ سے دیکھ رہا ہے لیکن ہاتھ میں حرکت نہیں ہے کہ اس کو بھگا دے. بلیاں اس کے جسم کو نوچ رہی ہے، گیدڑ آ رہا ہے وہ ادھر سے نوچ رہا ہے، اور یہ بیچارہ سسک کر کے جان دے رہا ہے، جان بھی نہیں نکل رہی. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. موسیٰ کلیم ہے، احادیث قدسی میں یہ حدیث آئے گی انشاءاللہ. موسیٰ کلیم کھڑے ہو گئے اللہ اس آدمی کے پاس اور اللہ سے مناجات شروع کر دی کہ یا اللہ، یہ آپ کا بندہ ہے، اس کی جان لے لیجیے. دیکھیے چوٹی اس کے منہ میں گھس رہی ہے، چھپکلی اس کی کان پکڑ رہی ہے، یا اللہ بلیاں اس کی ٹانگ کھا رہی ہے، چوہے ادھر پکڑ رہے ہیں، اژدہا ادھر سے کھا رہے ہیں، اور اس کی جان نہیں نکلی اور دیکھ سب رہا ہے. تو یا اللہ اس تکلیف سے اس کو نجات دیجیے. اب سنیے اللہ کا خطاب. اللہ نے پوچھا موسیٰ یہ بندہ تیرا ہے یا میرا؟
یا اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بندہ تو تیرا ہے. یا اللہ، موسیٰ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے موسیٰ میں علیم ہوں یا جاہل اس شخص سے؟ اللہ علیم ہے نہیں، یعنی اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ. پھر اللہ نے کہا اے موسیٰ میں بصیر ہوں کہ نہیں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا غافل ہوں اس سے؟ موسیٰ علیہ السلام جواب دے اللہ بصیر ہے. کہا میں رحمان و رحیم ہوں یا جبار و قہار ہوں، بتا مجھے. موسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں کہ اللہ میں نے یہ کوشچن کیوں کر دیا میں نے جی. پھر اللہ نے کہا موسیٰ میرے بندے پر مجھ سے زیادہ مہربان تو ہے یا میں اپنے بندے پر خود مہربان ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام جو کوشچن کر کے گھبرا رہے ہیں کہ اللہ میں نے یہ کیا کہہ دیا میں نے جی. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ تجلی پہ گئے تھے نا تو ایک جملہ کہا تھا قاری صاحب. کیا کہا تھا؟ سبحانک. کیا کہا تھا؟ سبحانک. کہا سبحانک یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں. اب ہم نے جو سوچا ہے اس سے بہت بلند ہے آپ. خیر اللہ نے کہا سن، اس آدمی نے جنت کے اندر مجھ سے ایک مقام مانگا ہوا ہے اور میں نے اس کی یہ دعا قبول کر لی ہے، اور اس مقام کی مناسبت سے نہ اس کی استغفار ہے، نہ اس کی ریاضت ہے، نہ اس کا مجاہدہ ہے، نہ اس کی تسبیح ہے، نہ اس کی تلاوت ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں ہے. تو یہ دنیا تو چند دن کی زندگی ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا متاع. بس جیسے اس کی جان نکل جائے گی اور میں آخرت میں اس کو مقام دے دوں گا، یہ جسم عالم خلق کا مٹی میں جا کے مٹی بن جائے گا، اور روح جو اس کی ہے وہ میرے پاس پہنچ جائے گی اور وہاں اس کو ٹھہراؤں گا. دوستو تو ظاہری طور پر فیصلہ کرنا، ظاہر پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. خیر چلیے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین. دیکھ لینا بھائی کتنا ٹائم ہو گیا، 5 منٹ ہے. چلیے سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ نے کہا میں مالک ہوں روز جزا کا. یہ روز جزا کا مالک کیوں اللہ نے کہا؟ اللہ تو آج بھی مالک ہے. اللہ آج بھی مالک ہیں کہ نہیں؟ ہمارے مالک بھی اللہ ہیں اور ملک بھی ہم اللہ کی ہیں. مالک بھی اللہ ہیں اور ملک بھی ہم اللہ کے ہیں، اور اللہ مالک بھی ہیں اور ملک بھی ہیں. اللہ مالک بھی ہیں اور ملک. مالک کا ترجمہ مالک ملکیت رکھنے والا، اور ملک کا ترجمہ زبردست ملکیت رکھنے والا. اللہ نے یہ نہیں کہا یہاں پر کہ میں حاکم ہوں یوم روز جزا کا. اللہ نے کہا میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے شاہ صاحب جنہوں نے موضح القرآن لکھی ہے، بہت اچھا نکتہ لکھا ہے. تو آپ بھی یاد رکھ لیجئے، اللہ کو دعا مانگتے وقت اس کو ذہن میں رکھیے گا تو بڑا مزہ آئے گا. اللہ نے کیوں کہا کہ میں مالک ہوں روز جزا کا؟ دنیا میں اللہ نے تصرف کا اختیار سب کو دیا ہے. جیسے یہ کرسی ہے، اٹھا کے وہاں سے یہاں رکھ دیا گئی، میں بیٹھ گیا. قاری صاحب کے کمرے میں جاؤں گا تو پانی لے کے پی سکتا ہوں، پی سکتا ہوں نہیں پی سکتا، انہی سے مانگ کے پی سکتا ہوں. اپنے گھر میں آپ جاتے ہیں تو جو چیز جہاں رکھ دیجئے. تو تھوڑا دنیا میں مختصراً بغیر تفصیل میں جائے ہوئے اللہ نے تصرف کا اختیار دے دیا ہے دنیا میں. آخرت میں کسی کو کسی قسم کا کوئی تصرف کا اختیار، سن لیجئے ایک روایت، تفصیل اس کی میں نہیں کروں گا، آپ بہت سارے علماء سے سن چکے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال قدماء ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وماذا عمل بما عمل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قیامت کے دن ہر ابن آدم کا پاؤں عرش کی زمین پر چپک جائے گا جیسے کہ کسی نے سپر گلو لگا دیا ہے. اور یہ حرکت جنبش یہ بھی نہیں کر سکتا، زبان میں گویائی ہے بولنے کی، اللہ اس کو بھی کاٹ رہے ہیں. قرئ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ. چلیے اس سے بھی عام خطاب آ رہا ہے. لا یتکلمون الا من
अज़ीन लहु रहमान वक़ाल सवाबा, बोलने की भी इजाजत क़यामत के दिन नहीं होगी जब तक कि अल्लाह किसी को इजाजत न दे दे। खलाइक मिसल जिमान खड़ी रहेगी। 5 क्वेश्चन हो जाएगा, 4 को बुजुर्गों ने लिखा है, जब तक कि वो हल नहीं कर ले खसक नहीं सकते। तो अल्लाह ने कहा कि मैं मालिक हूं रोज़े जज़ा का। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि चूंकि कुरान में पहले आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, और उसके बाद सिफत जलाल आ रही है मालिक यौमिद्दीन। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ऐसा भी करेंगे कि किसी किसी इंसान को अपने शाही मेहरबानी की बुनियाद पर माफ कर देंगे। अल्लाह हम सबको माफ कर, जिसको कहते हैं मराहे में खुसरवाना, खुसरू बादशाह फारसी में। क्या क्या करेंगे? तो क्यों कहा अल्लाह मालिक? हाकिम में और मालिक में फर्क होता है। हाकिम वो होता है जो किसी कानून का पाबंद होता है, जैसे कोर्ट में लॉ के कानून है, उस कानून के तहत जज या जस्टिस फैसले सुना देता है, उसको अपनी तरफ से कोई फैसला करने का मालिक वो नहीं होता, वो हाकिम होता है। अल्लाह करे क़यामत के दिन का मैं मालिक हूंगा, यानी मैं जिसको चाहूं बख्श दूं, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में एक जगह मांगा है कि ए अल्लाह मैं सूअल क़ज़ा से पनाह चाहता हूं, यानी अगर मैं तकदीर के एतबार से बदबख्त हूं तो ए अल्लाह मेरी बदबख्ती को नेक बख्ती में बदल दे। क्यों? कि अगर मान लिया जाए कि जो तकदीर में लिखा है वही होगा, तो इसका मतलब ये कि तकदीर हाकिम हो गई अल्लाह पर और अल्लाह महकूम हो गया। हालांकि अल्लाह खुद हाकिम है और तकदीर महकूम है। इस राज को खोलने के लिए आपको तवक्को दिलाई अल्लाह ने कि मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मैं मालिक हूंगा। अगर तेरे नामे आमाल में ऐसी कोई चीज न भी हुई जो मग़फ़िरत का सबब बने, तो भी मैं कुदरत रखता हूं कि मैं तुझे माफ कर दूं। इसलिए मुझसे नाउमीद दरगहे माँ दरगहे नाउमीदी नैस। ये हमारी अदालत ऐसी है कि यहां से नाउमीद न होना, कभी भी नाउमीद न होना। तो दोस्तों अल्लाह ने कहा कि मैं मालिक हूं क़यामत के दिन का, कि मैं जिसको चाहूंगा माफ कर दूंगा। उस दिन पूरा इख्तियार किसको होगा? क्यों इख्तियार पूरा होगा? आवाज आएगी लिमनिल मुल्कुल यौम, आज मुल्क किसका है? किसका है बाबा? इसका जवाब भी मखलूक नहीं देगी। खोल के तफसीर में देखिए, हमारी तो तफसीर नहीं, हम तो हदीस बयान करते हैं। जब अल्लाह पाक ये अर्श के क़यामत के दिन पूछेंगे कि लिमनिल मुल्कुल यौम, आज सल्तनत किसकी है? ऐनल मुलूक, बुखारी की रिवायत, ऐन अब्ना अल मुलूक, ऐनल जबाबिरा, ऐनल मुतकब्बिरून। ये आवाज आएगी। हदीस के अंदर है जब ये आवाज होगी तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाएंगे रब्बि सल्लिम सल्लिम, रब्बी या अल्लाह मुझे बचा, या अल्लाह मुझे बचा ले, या अल्लाह मुझे बचा ले। हर आदमी नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा। ये आवाज 3 दफा आएगी। पूरी खलायक क्या होगी? सांप सूंघ जाएगा। हम लोगों के गांव में एक सांप होता है जिसको बोलते हैं करईट। मैं गांव में रहता हूं इंडिया में। वो सांप डसता नहीं है ना बोली साहब? सांप डसता नहीं है, वो सिर्फ क्या करता है? छूता है। बस छूने ही से पॉइजन चढ़ जाता और आदमी की गोयाई खत्म हो जाती है। मैं जिस गांव में रहता हूं तो सांप सूंघ जाएगा पूरे हश्र वालों को, कोई जवाब नहीं देगा, न नबी न गैर नबी न वो। फिर अल्लाह पाक ने जो कहा है ना कि मेरी रहमत मेरे गजब पे गालिब आ जाएगी, तो फिर अल्लाह की रहमत का ज़हूर होगा। फिर अल्लाह खुद जवाब देंगे लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार।
پھر اللہ نے کہا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. ایک لمحے میں اللہ حساب لے لے گا. بہت یعنی اتنی دنیا جو ہوگی تو حساب لینے کے لیے رفیق کتنا دیر چاہیے؟ قدرت والا یہ جواب تو نہیں ہوا. اللہ قدرت والا ہے. ان اللہ سریع الحساب. دقیقے میں اللہ پوری کائنات عالم کا آدم سے لے کر کے آخری انسان تک ایک لمحے میں حساب لے لے گا. علامہ ابن تیمیہ سے کوشچن کر دیا کسی ملحد نے, مولانا سن لیجیے کیا کوشچن کر دیا کہ بیک وقت اللہ نے کہا سریع الحساب, ایک دم جلد سے جلد حساب لے لے گا اور سب کا لے لے گا. تو یہ بیک وقت سب کا حساب کیسے لیا جائے گا؟ ہائے ہائے, اللہ تعالیٰ امام ابن تیمیہ کو خوش رکھے. تو ان کی قبر بہت اچھا مولانا جواب دیا. کہا سورج مخلوق ہے یا خالق؟ بولیے مخلوق ہے. تو بیک وقت پوری کائنات عالم کو اپنی روشنی پہنچا سکتی ہے, تو سورج کا خالق اسی طرح اپنی تمام مخلوق کا ایک سیکنڈ میں حساب لے لے گا. یہ امام ابن تیمیہ کا جواب ہے. مجھے تو بڑا پسند آیا. میں تو جاہل آدمی ہوں بابا نا, پڑھ کر کے کچھ تب بتاؤں گا آپ کو. کتنا پیارا جواب دیا کہ سورج بیک وقت پوری کائنات عالم کو اپنی حرارت پہنچا دیتا ہے, تو یہ مخلوق ہے. تو خالق سورج کا وہ ہے, تو سورج کا خالق جس اپنی مخلوق جب ایسی بنا سکتا ہے کہ لمحے میں سب کو روشنی پہنچا دے, تو وہ سیکنڈوں میں سب کا حساب لے لے گا. ان اللہ سریع الحساب. دعا کیجئے کہ اللہ وہ قیامت کا دن ہمارے خوشی کا دن ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی, وہی ہم مانگ کے ختم کرتے ہیں درس, کہ یا اللہ میرا سب سے اچھا دن وہ ہو کہ جس دن میری ملاقات آپ سے ہو. اللہم اجعل خیر یومی یوم القاک فیہ. یا اللہ جس دن میری آپ سے ملاقات ہو وہ میرا سب سے اچھا دن ہو. دعا کیجیے اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق فرمائے اور اس دن کی تیاری کی توفیق فرمائے. انشاءاللہ اگلا درس ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک. اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک. اللہم نور قلوبنا بنور معرفتک. اللہم ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک فاغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا وانت ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیر دوستو.